قرآن پاک ان تاریخی واقعوں کو صرف اس لیے نہیں بیان کرتا کہ یہ واقعے ہیں جن کا ایک تاریخ میں لکھا ہونا ضروری ہے، بلکہ اس کا ایک ہی مقصد ہے، وہ یہ کہ وہ ان واقعوں سے پیدا ہونے والے نتیجوں سے انسان کی ہدایت و رہنمائی کے لیے نصیحت اور عبرت بنائے، اور انسانی عقل و جذبات سے اپیل کرے کہ وہ فطرت کے قانونوں کے سانچے میں ڈھلے ہوئے ان تاریخی نتیجوں سے سبق حاصل کریں اور ایمان لائیں کہ اللہ کی ہستی ایک انکار نہ کی جا سکنے والی حقیقت ہے، اور قدرت کا یہی ہاتھ اس کائنات پر کار فرما ہے، اور اسی مذہب کے حکموں کی پیروی میں فلاح و نجات اور ہر قسم کی ترقی کا راز چھپا ہوا ہے، جس کا نام فطرت کا مذہب یا اسلام ہے۔ قصص القرآن سے یہ تمام لیا گیا ہے۔ پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید نے جو حقیقتیں بیان کی ہیں، ان کی تفصیلی تذکرے سے پہلے یہ صاف ہو جانا ضروری ہے کہ انسان کے عالم وجود میں آنے کا مسئلہ آج علمی نگاہ سے بحث کا ایک نیا دروازہ کھولتا ہے، یعنی ایولیوشن۔ وکاس کا یہ دعویٰ ہے کہ موجودہ انسان اپنی شروعاتی پیدائش ہی سے انسان پیدا نہیں ہوا، بلکہ موجود کائنات میں اس نے بہت سے درجے طے کر کے موجودہ انسانی شکل حاصل کی، اس لیے کہ زندگی کی شروعات نے کنکڑ پتھر پیڑ پودوں کی الگ الگ شکلیں اختیار کر کے ہزاروں لاکھوں برس بعد ایک ایک درجہ ترقی کرتے کرتے پہلے لبونہ یعنی پانی کی جونک کا جامہ پہنا، اور پھر ایسی ہی لمبی مدت کے بعد جانداروں کے الگ الگ چھوٹے بڑے طبقوں سے گزر کر موجودہ انسان کی شکل اپنائی۔ اور مذہب یہ کہتا ہے کہ کائنات کے پیدا کرنے والے نے پہلا انسان حضرت آدم کی شکل ہی میں پیدا کیا، اور پھر اس کی طرح ایک ہم جنس مخلوق حوا کو وجود دے کر دنیا میں انسانی نسل کا سلسلہ قائم کیا، اور یہی وہ انسان ہے جس کو کائنات کے پیدا کرنے والے نے تمام پیدا کی ہوئی چیزوں پر برتری اور بزرگی عطا فرمائی، اور اللہ کی امانت کا بھاری بوجھ اس کے سپرد فرمایا، اور کل کائنات کو اس کے ہاتھ میں سدھا کر زمین کے خلیفہ اور نائب ہونے کا شرف اسی کو بخشا۔ بے شک ہم نے انسانوں کو بہترین انداز سے بنایا ہے۔ اللہ رب العزت یہ قرآن میں فرماتا ہے، بے شک ہم نے آدم کی نسل کو تمام کائنات پر بزرگی اور برتری بخشی ہے۔ یہ قرآن فرماتا ہے، میں اپنا ایک نائب زمین میں بنانے والا ہوں۔ البقر۔ ہم نے امانت کے بوجھ کو آسمانوں اور زمین پر پیش کیا تو انہوں نے یعنی کل کائنات نے اللہ کی امانت کے بوجھ کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اس بھاری بوجھ کو اٹھا لیا۔ سورہ الاحزاب میں یہ بات مذکور ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایولیوشن اور دھرم کے بیچ اس خاص مسئلے میں علمی تضاد یعنی ورودابھاس ہے یا تطبیق یعنی میل کی گنجائش نکل سکتی ہے، خاص طور سے جبکہ علم اور تجربے نے یہ سچائی کھول کر رکھ دی کہ دینی اور مذہبی حقیقتوں اور علم کے درمیان کسی بھی معاملے میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر ظاہری سطح پر کہیں ایسا نظر بھی آتا ہے تو وہ علم کی حقیقتوں کے چھپے ہونے کی وجہ سے نظر آتا ہے، کیونکہ بار بار یہ دیکھا گیا ہے کہ جب بھی علم کی چھپی حقیقتوں پر سے پردہ اٹھا تو اسی وقت تضاد بھی جاتا رہا، اور وہی حقیقت نکھر کر سامنے آ گئی جو اللہ کی برہما کے ذریعے ظاہر ہو چکی تھی۔ دوسرے لفظوں میں کہہ دیجئے کہ علم اور مذہب کے درمیان اگر کسی وقت بھی تضاد نظر آیا تو نتیجے کے طور پر علم کو اپنی جگہ چھوڑنی پڑی، اور اللہ کی وحی کا فیصلہ اپنی جگہ اٹل رہا۔
اس بنیاد پر اس جگہ بھی قدرتی طور پر یہ سوال سامنے آ جاتا ہے کہ اس خاص مسئلے میں حقیقتیں حال کیا ہے اور کس طرح ہے۔ جواب یہ ہے کہ اس معاملے میں بھی علم اور مذہب کے درمیان کوئی ٹکراؤ نہیں، البتہ یہ مسئلہ چونکہ باریک اور گوڑ باتیں اپنے بھیتر سمائے ہوئے ہے، پھر بھی یہ حقیقت اس جگہ ہمیشہ نظروں میں رہنی چاہیے کہ پہلا انسان جو کہ موجودہ انسان کی نسل کا بابا آدم ہے، بھلے ہی ترقی ایولیوشن کے نظریے کے مطابق درجہ بدرجہ انسانی شکل تک پہنچا ہو یا پیدائش کی شروعات ہی میں انسانی شکل میں وجود میں آیا ہو، علم اور مذہب دونوں کا اس پر اتفاق یعنی سہمتی ہے کہ موجودہ انسان ہی اس کائنات کی سب سے بہتر مخلوق ہے، اور عقل اور سوجھ بوجھ ڈھانچہ ہی اپنے عمل اور کردار کے لیے جواب دہ ہے اور دستور و قانون کا مکلف ہے، یا اس طرح سمجھ لیجئے کہ انسانی کردار اور اس کے علمی اور عملی ساتھ ہی اخلاقی کردار کو دیکھتے ہوئے اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اس کے پیدا ہونے، ڈھلنے اور وجود کی دنیا میں آنے کی تفصیل کیا ہے، بلکہ اہمیت کی بات یہ ہے کہ اس پیدا کی ہوئی دنیا میں اس کا وجود یوں ہی بے مطلب اور بے مقصد ہے، یا اس کی ہستی اپنے بھیتر بہت بڑا مقصد لے کر وجود میں آئی ہے۔ کیا اس کے افعال و اقوال اور کردار و گفتار، کرم کتھن، چرتر آچرن کے اثرات پربھاؤ بہت کم ہیں؟ کیا اس کی ماغی اور روحانی قدرتیں سب کی سب بیکار اور بے نتیجہ ہیں، یا قیمتی پھلوں سے لدی ہوئی اور حکمت سے بھری ہوئی ہیں؟ اور کیا اس کی زندگی اپنے بھیتر کوئی روشن و تابناک حقیقت رکھتی ہے اور گھور اندھیرے والے بھوشیہ یعنی مستقبل کا پتہ دیتی ہے، اور اس کا ماضی و حال اپنے مستقبل کو نہیں جانتا؟ پس اگر ان حقیقتوں کا جواب نہیں میں نہیں بلکہ ہاں میں ہے، تو پھر قدرتی طور پر یہ ماننا ہی ہوگا کہ اس کی پیدائش کی کیفیت یعنی دشا پر بحث کی جائے، اس کے وجود کے مقصد پر پوری نگاہ رکھی جائے، اور یہ مان لیا جائے کہ پیدا کی ہوئی چیزوں میں سب سے بہتر ہستی کا وجود بے شک بڑے مقصد کا پتہ دیتا ہے، اور اس لیے اس کی اخلاقی کندروں کا ضرور کوئی مسئلہ اعلیٰ یعنی بڑی نظیر اور اس کی پیدا کرنے کا کوئی مقصد ہے۔ قرآن پاک نے اس لیے انسان سے متعلق پازیٹو اور نگیٹو ہر دو پہلو کو واضح کر کے انسانی ہستی کے بڑپن کا اعلان کیا اور بتلایا ہے کہ کائنات کے پیدا کرنے والے اور بنانے سنوارنے والے کی قدرت میں انسان کی پیدائش سب سے بہتر کا درجہ رکھتی ہے، اور اسی وجہ سے وہ تمام کائنات کے مقابلے میں بڑے ہونے اور عظیم ہونے کا حقدار ہے، اور اپنے کاموں اور طریقوں کی وجہ سے بہتر وہی اللہ کی امانت کا علم بردار ہو کر اللہ کی زمین کا خلیفہ کے منصب پر بنے رہنے کا حق رکھتا ہے، اور جب یہ سب کچھ اس میں موجود ہے تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس کی ہستی کو یوں ہی بے مقصد اور بے نتیجہ چھوڑ دیا جاتا؟ اللہ فرماتا ہے، کیا لوگوں انسانوں نے یہ گرگران کر لیا کہ وہ بے مقصد چھوڑ دیے جائیں گے؟ اور ضروری ہے کہ عقل و شعور کے اس پیکر کو تمام کائنات میں نمایاں بنا کر نیکی و برائی کی تمیز عطا کی جائے، اور برائی سے پرہیز اور بھلائی کے اختیار کا مکلف یعنی ذمہ دار بنایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور پھر نیکی اور بدی کی راہ دکھائی۔ اللہ فرماتا ہے، پھر ہم نے انسان کو دونوں راستے یعنی نیکی اور برائی دکھائے۔ سورہ البلد میں ہے، اللہ فرماتا ہے، غرض قرآن مجید کی یاد دہانی اور دعوت بھلائیوں کو کرنے اور برائیوں کو روکنے اور رشد و ہدایت کا مخاطب اور شروع اور آخر کا محور مرکز صرف یہی ہستی تو ہے جس کو انسان کہتے ہیں،
اور یہی وجہ ہے کہ قرآن نے پہلے انسان کی پیدائش کی کیفیتوں اور تفصیلوں کو نظر انداز کر کے اس کے شروع اور آخر کو ہی یہ اہمیت دی کہ علمی بحثوں سے متعلق اسلامی نقطہ نظر یعنی درشٹی کوڑ، اصل میں اس کی علمی بحثوں کے لیے اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جو مسئلے یقین اور مشاہدے کے علم کی حد تک پہنچ چکے ہیں اور قرآنی علم اور اللہ کی وحی ان حقیقتوں کا انکار نہیں کرتی، کیونکہ قرآن مشاہدے اور ہدایت کا کبھی بھی انکار نہیں کرتا، تو ان کو بنا کسی شک کے مان لیا جائے، اس لیے کہ ایسی حقیقتوں کا انکار بے جا تعصب اور تنگ نظری کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو پہلے ابھی تک یقین کی ان منزلوں تک نہیں پہنچے جن کو مشاہدہ اور ہدایت کہا جا سکے، جیسا کہ بحث میں آیا مسئلہ غیب، تو ان کے بارے میں قرآن کے مطلبوں میں تعبیل نہیں کرنی چاہیے، اور خامخواہی ان کو نئی تحقیق کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش ہرگز جائز نہیں، بلکہ وقت کا انتظار کرنا چاہیے کہ وہ مسئلے اپنی حقیقت کو اس طرح ظاہر کر دیں کہ ان کے انکار سے میں مشاہدہ اور حقیقت کا انکار لازم آ جائے۔ اس لیے کہ یہ حقیقت ہے کہ علمی بحثوں کو تو بار بار اپنی جگہ سے ہٹنا پڑا ہے، مگر قرآنی علموں کو کبھی ایک بار بھی اپنی جگہ سے ہٹنے کی ضرورت پیش نہیں آئی، اور جب کبھی بھی علمی مسئلے بحث و نظر کے بعد یقین اور مشاہدے کی حد تک پہنچے، وہ ایک نقطہ بھی اس سے آگے نہیں گئے جس کو قرآن نے پہلے واضح کر دیا۔ السلام علیکم۔